کیا آپ جانتے ہیں خدا نے ہمارا رزق محنت اور مشقت میں کیوں رکھا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک دن ملک الموت حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، کیا تم میری زیارت کے لیے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے گزارش کی کہ پروردگار، ملک الموت کو حکم دے کہ مجھے ایک لمحے کے لیے اپنے گھر والوں سے الوداع کرنے کا موقع دے دے۔ ملک الموت کو حکم ملا۔ حضرت موسیٰ گھر میں آئے، والدہ سے ملے اور والدہ کے بعد ایک چھوٹا بچہ تھا، اس سے ملے۔ اس سے ملنے کے بعد حضرت موسیٰ بہت روئے۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، بچے کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا، پروردگار، رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ یتیم ہو رہا ہے، اس کا کون خیال رکھے گا؟ تو اس وقت آواز قدرت آئی، موسیٰ، اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ نے زمین پر مارا تو ایک دریا نظر آیا۔ اس دریا کی تہہ میں ایک پتھر نظر آیا، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا نظر آیا اور اس کے سامنے ایک دانہ رزق کا نظر آیا۔ جب حضرت موسیٰ نے اس کیڑے کو دیکھا، اس مخلوق کے سامنے رزق پڑا دیکھا تو کانپنے لگے اور آواز قدرت آئی، ہے موسیٰ، میں اللہ اس کیڑے کو فراموش نہیں کرتا، یہ تو تمہاری اولاد ہے۔ یہ جو خدا نے حکم فرمایا ہے کہ رزق کی تلاش میں نکلو، اس لیے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہوں، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہو، جس سے ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوں۔ اگر لوگوں کا رزق بغیر کسی محنت و مشقت کے انہیں ملتا تو دنیا کے سب کام معطل ہو جاتے، لوگ گناہوں میں پڑے رہتے، سرکشی اور فساد کرتے۔ جیسے خدا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، اگر خدا اپنے بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو وہ زمین میں فساد پھیلاتے اور سرکشی کرتے۔ یہ بات واضح رہے، جس کو خدا بغیر کسی محنت و کوشش کے مال و دولت دے دیتا ہے، اس کا ذہن شرارتی ہوتا ہے اور خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔